پر بھی ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھا دوں. بہت سے لوگ یہ کہا کریں حضرت مریم علیہ السلام، یہ غلط. حضرت مریم علیہ السلام یہ غلط ہے. صلاۃ اور سلام صرف نبیوں کے لیے، صلاۃ اور سلام صرف نبیوں کے لیے ہیں، غیر نبی کے لیے صلاۃ و سلام نہیں. اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک پورے سلسلے میں عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا گیا. جب کوئی عورت نبی ہے ہی نہیں تو اس کے لیے صلاۃ و سلام کا صیغہ کیسے استعمال کریں؟ عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ نبوت ایک ہیوی ڈیوٹی ہے، بھاری ذمہ داری ہے. عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے اس ڈیوٹی کو پورا انجام نہیں دے سکتی. اور یہی ہیوی ڈیوٹی نہیں، جتنی ہیوی ڈیوٹیاں ہیں اسلام نے عورت کے ذمے نہیں رکھی. جو بھی ہیوی ڈیوٹی ہے عورت کے ذمے نہیں رکھی. دیکھو، لڑنا، جہاد میں لڑنا آسان نہیں، پتا پانی ہوتا ہے. اللہ نے عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا. حکومت کا سربراہ اعظم، آخری درجے کا بادشاہ، امیر المومنین، بادشاہ، خلیفہ، یہ بہت ہیوی ڈیوٹی ہے. عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے، عورت مردانی بن جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے یہ ہیوی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکتی. اس لیے عورت کو سربراہ اعظم بنانے کی ممانعت آئی. کمانا یہ بھی بہت ہیوی ڈیوٹی ہے. آؤ ہمارے ہندوستان میں دیکھو کمانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. مردوں کو رکشا کھینچنا پڑتا ہے، بوریاں ڈھونی پڑتی ہیں، پھاوڑا لے کر کتنا کام کرنا پڑتا ہے. کمانا ہیوی ڈیوٹی ہے. عورتوں کے ذمہ کمانا شریعت نے نہیں رکھا. کمانا مردوں کے ذمہ رکھا ہے. جب تک بیٹی ہے باپ کھلائے، جب وہ بیوی بنی شوہر کھلائے، پھر شوہر نہ رہا، بچے ہو گئے تو اس کی اولاد کھلائے. کوئی اولاد نہیں رکھی تو بیوہ کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے، گورنمنٹ کھلائے. عورت کے ذمہ کمانا اسلام میں نہیں. عورت کے ذمہ اسلام میں کمانا رکھا ہی نہیں. جب تک بیٹی ہے اس کا نفقہ باپ کے ذمہ رکھا ہے. جب تک شادی نہیں ہوگی اس کو باپ کھلائے گا. شادی ہو گئی اب اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ رکھا ہے. شوہر بیوہ ہو گئی تو اس کا خرچہ اس کے اولاد پر رکھا ہے. اولاد نہ ہو تو اس کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ رکھا ہے. وہ مقولہ شاید آپ کو یاد ہوگا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں ایک مجلس میں یہ کہا کہ اگر میں 1 سال زندہ رہ گیا تو میں بیوہ عورتوں کے لیے ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ یہ بیوہ عورتیں میرے بعد کسی کی محتاج نہیں ہوں گی. اللہ جانے حضرت عمر کے ذہن میں کیا خاکہ تھا. یہ فرمایا تھا کہ 3 مہینے کے بعد میں ان کو خنجر مارا گیا اور وہ شہید کر دیے گئے. اور وہ انتظام گورنمنٹ کا نہیں کر سکے. وہ گورنمنٹ میں کوئی صیغہ نہیں کھولنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے بیواؤں کا انتظام ہو جائے. اچھا، ان کے ذہن میں کیا پلان تھا، وہ حکومت میں کیا صیغہ کیا کرنا چاہتے تھے، وہ کسی کو بتایا بھی نہیں. بھئی یہ فرمایا کہ 1 سال میں زندہ رہا تو بیواؤں کے لیے ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ وہ قیامت تک عمر کے علاوہ کسی کی محتاج ہوں گی ہی نہیں. مجھے تو اس واقعے میں یہ بتلانا ہے کہ جب بیواؤں کا کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے تو ان کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے. کیوں؟ کمانا ایک بھاری ذمہ داری ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بہت ہیوی ڈیوٹی ہے. اور جتنی ہیوی ڈیوٹیاں ہیں اللہ نے عورتوں کے ذمہ نہیں رکھی. عورتیں صنف نازک ہیں، کمزور پیدا کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصلحت سے ان کو کمزور پیدا کیا ہے، لہذا یہ بھاری ذمہ داریاں ان پر نہیں رکھی. تو نبوت بھی معمولی ذمہ داری نہیں ہے. پچھلے نبیوں کے واقعات پڑھو.
حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آقائے دو جہاں تک کے تمام نبیوں کے واقعات پڑھو، نبیوں کو کن کن پری مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ ان تمام سختیوں اور مصیبتوں سے ایک عورت نہیں گزر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ ذہن میں لے لو کہ جتنی ہیوی ڈیوٹیاں ہیں، بھاری ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے عورتوں کو سبک دوش کیا ہے۔ یہ اللہ کا عورتوں پر بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ ان کے صنف نازک ہونے کی رعایت کر کے بھاری ذمہ داریاں ان پر رکھی۔ بہرحال کبھی بھی عورت نبی نہیں بنائی گئی، رسول نہیں بنائی گئی۔ جب کوئی عورت نبی اور رسول نہیں بنائی گئی تو پھر صلاۃ و سلام کا صیغہ اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، حضرت ابراہیم کی دو بیویاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ ہماری دادی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب خواتین جتنی ہیں ان سب کے لیے صلاۃ و سلام کا صیغہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، علیہ السلام کہنا صحیح نہیں۔ پھر کیا استعمال کریں گے؟ نبیوں کے جو صحابہ ہیں ان کے لیے تربی ہے رضی اللہ عنہ، کسی نبی کے صحابہ، کسی بھی نبی کے جو صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں ان کے لیے رضی اللہ عنہ ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج حضرت عائشہ علیہ السلام نہیں، رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام نہیں ہے، یہ شیعہ کہتے علیہ السلام۔ وہ تو حضرت علی کے ساتھ بھی علیہ السلام کہیں گے، حضرت حسن کے